بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جنرل سائنس گریڈ 8 کے یونٹ 4 بایو ٹیکنالوجی کا آج لاسٹ لیکچر ہے، جو کہ ہے اپلیکیشنز آف بایو ٹیکنالوجی۔ بہت سے ایریاز ہیں جس میں بایو ٹیکنالوجی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے ایگریکلچر، فوڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن، ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر یعنی زراعت میں بایو ٹیکنالوجی نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بایو ٹیکنالوجسٹ ہیز پلیڈ اے ریولوشنری رول ان امپروونگ آور ایگریکلچر اینڈ پروڈکشن آف ہائی ییلڈز آف کراپس۔ کسی بھی کنٹری کی معیشت زراعت پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، اور زراعت کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری ادویات وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، جن میں ہربیسائڈز اور انسیکٹیسائڈز شامل ہیں۔ ہربیسائڈز weed killing chemicals and pesticides, insect killing chemicals are used to eliminate the crop enemies, weeds and insects۔ پودوں میں زہریلی جڑی بوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے ہربیسائڈز اور پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ پودوں کو غیر ضروری جڑی بوٹیوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ Such chemicals cause damage to the crop plants۔ ایسے کیمیکلز پیداواری فصلوں پہ بہت برے اثرات چھوڑتے ہیں، پودوں کے پتے وغیرہ گل سڑ جاتے ہیں اور پیداوار پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ان کا استعمال بھی بہت ضروری ہے، تو سائنسدانوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے پودوں کے اندر ایسی جینز انٹروڈیوس کروائی ہیں جن سے ان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے ان کے خلاف لڑنے کی۔ Using biotechnology, scientists insert weed resistance and pest resistance genes into the plants۔ Such genetically modified plants prepare proteins which are harmful for weeds and pesticides۔ مطلب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زہریلی ادویات چھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ پودوں کے اندر ہی جینز ہوں گی جو ان ویڈز اور انسیکٹ سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جینز کراپس کی پروڈکشن میں بھی بہتری لے کے آئیں گی۔ Cultivation of such genetically modified crops improves the yields of the crops and make them safe for human use۔ ویسے تو بہت ساری کراپس میں یہ موڈیفیکیشنز لائی گئی ہیں، لیکن جو مین کراپس جن میں یہ موڈیفیکیشنز لائی گئی ہیں ان میں کارن، ویٹ، رائس، کینولا، پوٹیٹو اینڈ سویا بین شامل ہیں۔ ویڈز اور انسیکٹس کے علاوہ کچھ اور انوائرمنٹل ایفیکٹس ہیں جو پودوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ ڈراؤٹ اینڈ ایکسیسو سالٹس ان دا سوئل آلسو ہیو ہارمفل ایفیکٹس آن کراپ پروڈکٹیوٹی۔ Biotechnologists are working to find genes that can enable crops to tolerate such extreme conditions۔ اب جیسے صحرائی علاقے ہیں، وہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے، بارشوں کی کمی کی وجہ سے بہت ساری فصلیں نہیں ہوتی ہیں، تو بایو ٹیکنالوجسٹ اب ایسی جینز کی تلاش میں ہیں کہ جو ایسی سیویئر کنڈیشنز سے لڑ سکیں۔ Scientists in some universities have introduced a gene to raise iron content in rice and wheat۔ This may help to overcome iron deficiency in food۔ ہماری خوراک کا بہت سا حصہ چاولوں اور گندم پر مشتمل ہے، تو بایو ٹیکنالوجسٹ ایسی جینز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس سے آئرن کنٹینٹ ان میں بڑھ جائے گا۔ نیکسٹ اپلیکیشن ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن۔ یوز آف بیٹر کوالٹی جینز ان دا اینیملز از پروڈیوسنگ ہائی ییلڈز آف ملک اینڈ میٹ۔ گوشت اور دودھ دینے والے جانوروں میں ایسی جینز متعارف کروائی جا رہی ہیں جس سے ان میں گوشت اور دودھ دینے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، اور اس سے اس کی ییلڈ میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ پروڈکشن آف بیٹر کوالٹی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ انکریزنگ دیئر شیلف لائفز آر آلسو ڈیو ٹو یوزنگ بایو ٹیکنالوجیکل ٹیکنیکس۔ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سے پھلوں اور سبزیوں کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے، بلکہ بے موسمی پھل اور سبزیاں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب گرمیوں کی سبزیاں سردیوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اور سردیوں کی سبزیاں گرمیوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ پھل اور سبزیاں زیادہ دیر تک ریزسٹ کر سکتی ہیں، ان کے زیادہ جلدی گلنے سڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کی شیلف لائفز کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہیلتھ۔ بایو ٹیکنالوجیکل ٹیکنیکس آر آلسو یوزڈ فار کیورنگ ڈیزیزز اینڈ امپروونگ ہیلتھ۔ Identification of root causes of diseases, production of or fighting against diseases, curing and correction of genetic defects are major roles of biotechnology۔ پہلے بیماریوں کی اصل وجوہات کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، اب بیماری کی جو روٹ کازز ہے ان کا پتہ چلانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔
بعد ان بیماریوں کا علاج اور جو جینیٹک ڈیفیکٹس ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ بہت سی بیماریوں کے لیے بہت سی میڈیسنز اور ویکسینز تیار کی گئی ہیں، جیسا کہ انسولین ڈائبیٹک پیشنٹس ریگولرلی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی پروڈکٹ ہے ویکسینز بھی بہت سی بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ کووڈ-19، پولیو کے لیے ویکسینز تیار کی گئی ہیں۔ اگلی بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹ ہے گروتھ ہارمونز آر یوزفل فار اسٹیمولیٹنگ گروتھ۔ یہ ہارمونز بڑھوتری کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹ آتی ہے بیٹا اینڈورفن، جو کہ ایک پین کلر ڈرگ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آج کل کی مصروفیت کی زندگی میں بیٹا اینڈورفن کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ نیکسٹ پروڈکٹ ہے انٹرفیرونز اینٹی وائرل پروٹینز ہیں۔ یہ وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ایریا ہے انوائرمنٹل پرابلمز لائک پولیوشن، ڈیگریڈیشن آف لینڈ اینڈ سیویج واٹر آر آلسو ریزالوڈ یوزنگ بایو ٹیکنالوجی۔ آبادی میں اضافے اور ٹریفک میں اضافے کی وجہ سے پولیوشن بہت بڑھتا جا رہا ہے اور سیویج واٹر کا بھی مسئلہ درپیش ہے۔ ان تمام پرابلمز کو دور کرنے کے لیے بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ Genetically modified bacteria are used to treat sewage and refuse. They may also be used to clear spilled oil. Microbes which are used as biopesticides, biofertilizers, biosensors are being developed. سیویج واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور اسپلڈ آئل کو کلیئر کرنے کے لیے بھی بیکٹیریا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مائکروبز کو بایو پیسٹیسائڈز، بایو فرٹیلائزرز اور بایو سینسرز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند ایریاز ہیں جن میں بایو ٹیکنالوجی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی فیلڈز میں بایو ٹیکنالوجی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت سی سوسائٹیز اس پر بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اسی چیپٹر بایو ٹیکنالوجی کی کمپلیٹ ایکسرسائز آپ کو ملے گی۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور کنٹینٹس۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔